السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم،
رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، یہ فرمان خدا گے ہرن گاؤں والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا گے ہرن گاؤں والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، گیلری میں بھی بہت ہے۔ اچھی باتوں سے تو اللہ والوں کے بیانات بھرے پڑے ہیں، فضائل اعمال ساری اچھی باتوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن یوں فرمایا کہ اس سے زندگی بنتی نہیں۔ پھر زندگی کس سے بنتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو اچھی باتیں ہیں
اس پر عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آج کی مجلس میں یہ پہلی بات اگر یہ سمجھ آ گئی میرے عزیزو، زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی میں نکھار آ جائے گا، زندگی پر رونق ہو جائے گی، ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول بن جائیں گے، اللہ دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی سنوار دیں گے۔ جتنے اللہ والے گزرے ہیں سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام، محدثین، مشائخین، فقہاء، مصنفین، جتنے بھی گزرے ہیں یہ سب عمل والے تھے۔ میرے عزیزو ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لینا کہ زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، کام کے کرنے کو تو ہمت چاہیے۔ یوں فرمایا ہے عمل لازم، ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے۔ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر تمنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں، ہم اللہ کے عاشق بن جائیں، ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، ہم بھی مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بن جائیں، پیر ذوالفقار صاحب جیسے بن جائیں، تو کیا وہ سوچ کر بن جائیں گے؟ کیا وہ خیالات سے بن جائیں گے؟ کیا وہ صرف دماغ لگا کر کے بن جائیں گے؟ یوں فرمایا کہ سوچ کر تو چائے بھی نہیں بنتی، سوچ کر تو کھانا بھی نہیں بنتا، سوچ کر تو کھیت میں پانی بھی نہیں پہنچتا، صرف سوچ کر تو موبائل چارج بھی نہیں ہوتا، صرف سوچ کر تو پانی بھی ہمارے پاس نہیں آ جاتا۔ تو کیا ہم یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، تو فرمایا کیا ہم صرف سوچ کر اللہ کے ولی بن جائیں گے؟ فرمایا نہ نہ نہ، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ عمل کرنا ہوگا۔ زندگی کیسے بنتی ہے؟ فرمایا کہ عمل کرنے سے بنتی ہے۔ اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں ہے عمل لازم، ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ جب دل ہی بے عمل ہو، جب دل ہی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ جب زمین ہی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز ہے عمل۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے سستی کا علاج، فرمایا کہ چستی۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے سستی آ رہی ہے، میں قرآن شریف کی تلاوت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن بعد میں سنتوں پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں اللہ کا ہونا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں مسجد کا کھوٹا بننا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں مسجد وار جماعت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں گشتوں میں جڑنا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں حضور کی نقل اتارنا چاہتا ہوں، لیکن بعد میں عورتیں سوچتی ہے میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن بعد میں اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور اللہ کا ولی بنانا چاہتا ہے، لیکن بعد میں ایک جوان اپنی زندگی اللہ پر فدا کرنا چاہتا ہے، لیکن بعد میں میرے عزیزو یہ بات کرتے کرتے کئیوں کے جنازے اڑ گئے اور قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کریں گے، بعد آئی نہیں،
جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور آج قبرستان میں سو چکے ہیں اور ایک ایک سبحان اللہ کے اور ایک ایک الحمدللہ کے محتاج ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں سے کون پہلے اللہ کے پاس جائے گا یہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ میں پہلے جاؤں گا یا آپ پہلے جائیں گے یہ تو پتا نہیں ہے، لیکن یہ پکی یقینی اور ٹھوس بات ہے کہ ان قریب وہ دن آئے گا کہ جب ہم لوگ سب جا چکے ہوں گے، ہم لوگ سب کا انتقال ہو چکا ہوگا اور ہم لوگ سب قبر کے اندر سو چکے ہوں گے اور ایک ایک سبحان اللہ کے اور ایک ایک الحمدللہ کے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ میرے عزیزو، بات کرتے کرتے ثاقب تجھے 30 سال گزر گئے، آپ میں سے کسی کو 25، کسی کے 40، کسی کے 50، ابھی تک ہم اللہ کے نہ ہو سکیں، ہمیں وہ اللہ کا تعلق نہ ملا، ہمیں وہ اللہ کا قرب نہ ملا، اور وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنی پیشانی کو جھکانا اور وہ لمبا رکوع اور وہ لمبا سجدہ، آہا! ہمارے نبی تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی شان کے کیا کہنے، آقا کے مقام کے کیا کہنے۔ قاری صاحب سے ہم سن رہے تھے آقا کی شان میں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے اور آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اور آقا کی شان کے کیا کہنے، ہمارے نبی مدینہ منورہ میں جہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور جو مٹی اور قبر شریف کا وہ حصہ جو آقا کے جسد اطہر سے لگ رہا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حصہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک مٹی جو کہ بے جان چیز ہے وہ آقا کے جسد اطہر سے لگی، اس کی اتنی ویلیو بڑی۔ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے فضائل اعمال میں، ایک موقع پر ایک بزرگ کے تقریباً حوالے سے لکھا ہے کہ جو مٹی یا قبر شریف کا وہ حصہ جو آقا کے بدن مبارک سے لگ رہا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو ایک مٹی جو بے جان چیز ہے اس کی نسبت جب آقا سے جڑی تو اس کی ویلیو اتنی بڑی کہ وہ اللہ کے عرش سے افضل ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، ہم تو جاندار لوگ ہیں، اگر ہم ہمارے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اندازہ لگاؤ اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچائیں گے۔ جو آقا کی نقل اتارتا ہے، جو اللہ کے نبی کا ہو جاتا ہے، جو آقا کا دیوانہ بن جاتا ہے، وہ تو فرشتوں سے بھی اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور کیا کہنے ان کی شان کے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک موقع پر عجیب شعر ارشاد فرما گئے، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ پیارے نبی جی، میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ حضور کے صحابی ہے اور صحابہ کرام کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اور یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ صحابہ سے راضی۔ اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جو ایک بہت بڑی چیز پر بولا جاتا ہے۔ کیا کہنے صحابہ کرام کے، آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ
اہتدیتم، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کر لوگے راستہ پا جاؤ گے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے کسی صحابی کے ایک پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے کیا کہنے، وہ صحابی رسول جو کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ یوں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ تو میرے عزیزو جو راستہ 100% ناکامی کی طرف، جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کی طرف، جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہو، اس راستے کی طرف ہم کیوں جائے؟ وہ راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب بندہ سنتوں کے راستے پر چلتا ہے تو اسے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنی سنتیں معلوم ہیں اس پر عمل کرنے کی، اور جو سنتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ اسی کو فرمایا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک وقت آئے گا میں بھی دنیا سے جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے جائیں گے، میرا بھی جنازہ اٹھے گا اور آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، مجھے بھی دفن کر دیا جائے گا اور آپ کو بھی دفن کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ انسان اللہ کی امانت ہے۔ انتقال کے بعد اسے قبرستان لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ جو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وہ بہت خوش نصیب ہے وہ اللہ والے ہیں جو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یوں فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں ہے، یہ کوئی تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی جگہ نہیں ہے، یہ آرام اور راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت کو برباد کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کی جگہ نہیں ہے، یہ پکچر دیکھنے کی اور سیریل دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ راتوں کو لیٹ لیٹ جاگ کر اپنی قبر کی میٹھی نیند کو بھلا کر اور فجر کی نماز کو قضا کر کے اللہ کی نظروں سے یہ گر جانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہیروں کی اور کرکٹروں کی نقل اتارنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جگہ ہے۔ ہمارے پردادا کہاں ہیں، ان کے ابا کہاں ہیں،
ان کے ابا کہاں ہیں؟ ارے 200 سال پہلے والے نوساری والے کہاں چلے گئے؟ 300 سال پہلے والے پروفیسر کہاں؟ 400 سال پہلے والے انجینئر کہاں؟ 500 سال پہلے والے وکیل کہاں؟ 600 سال پہلے والے علماء کہاں؟ 700 سال پہلے والے وہ کھیتیوں والے کہاں؟ وہ 800 سال پہلے والے وہ نواب کہاں؟ اور ان کی وہ زمینیں کہاں؟ اور ان کا وہ دستاویز کہاں؟ اور ان کے وہ گھر والے کہاں؟ اور وہ ان کی آن بان اور شان کہاں؟ اور 900 سال پہلے والے وہ بادشاہ کہاں؟ جب نکلتے تھے تو ہٹو بچو کا شور ہوتا تھا، یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ ارے کیا 150 سال پہلے والا کوئی ہرن گاؤں میں ہے؟ کیا کوئی فورین چلا گیا اور اس کا انتقال نہ ہو؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ میرے عزیزو، نا 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 نا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اور امتحان کی جگہ میں غفلت نہیں ہوتی، امتحان کی جگہ میں صحیح صحیح پیپر لکھنا ہوتا ہے، صحیح جواب لکھنا ہوتا ہے۔ جب بندہ صحیح جواب لکھتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو جب ریزلٹ ملتا ہے، اس کے ریزلٹ میں وہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں خوشیوں کا ایک سما ہوتا ہے، اس کے باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اس کا سر اس سے خوش ہوتا ہے، بستی والے خوش ہوتے ہیں، میڈیا والوں کی اس کے گھر پر آمد ہوتی ہے، اور اخبار میں اس کا نام آتا ہے۔ کس کا نام آتا ہے؟ کہ جو امتحان میں صحیح صحیح لکھتا ہے، جو امتحان کے وقت کی قدر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یوں فرمایا یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے یہ دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا عمل کی جگہ، آخرت بدلے کی جگہ، دنیا ایگزام کی جگہ، آخرت ریزلٹ کے ملنے کی جگہ۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اے انسان، ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو تو پریشان ہو چکا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اتنی زمینیں ہونے کے باوجود، اتنی جائیداد ہونے کے باوجود تیرے دل کے اندر وہ سکون کی لہر نہیں۔ کیا بات ہے؟ ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو تو پریشان ہو چکا ہے۔ اے انسان، اب تو فکر عقبہ کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا؟ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا، سب کا دل جیت کر کے دیکھا، سب کو خوش کر کے دیکھا، سب کو خوش رکھ کر کے دیکھا، تو پریشان ہو چکا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ، اب اپنے دل کی تار اپنے اللہ سے جوڑ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، اب ذرا نظریں جھکانے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا، فیس بک کا، ٹویٹر کا مزہ چکھا، اب ذرا اللہ کے قرآن کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے رات میں میٹھی نیند کے سونے کا مزہ چکھا، اب ذرا اپنے قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر، اور وہ رات کا آخری پہر جب اللہ اپنا وی آئی پی گیٹ کھولتے ہیں اور پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور ایک فرشتے سے یوں اعلان فرماتے ہیں، حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا
کہ جس کو عطا کیا جائے، ارے ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی اللہ کا ولی بننے والا، ہے کوئی مناجات کی توفیق مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں کو دور کرنے کی دعا مانگنے والا، ارے ہے کوئی پریشان حال، ارے ہے کسی کی زندگی میں کوئی تکلیف، ارے ہے کوئی جو میرا بننا چاہتا ہو، میرے عاشقوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہو، ہے کوئی جو میرے دیوان میں نیک لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کی دولت چاہتا ہوں اور عاشق قرآن بننا چاہتا ہوں، ہے کوئی جو اپنے نظروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، ارے ہے کوئی جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے وہ پھر بھی بچ نہیں پا رہا، ہے کوئی حل من سائلین، اس میں سب آ گیا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ اعلان کون کروا رہا ہے؟ کہ اللہ خود کروا رہا ہے، وہ اللہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اسی کے محتاج ہے۔ وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ایک فرشتے سے یہ اعلان کرواتے ہیں، اللہ خود اعلان کروائے اور اللہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن شریف ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کہاں ہیں اللہ کو پانے والے؟ کہاں ہیں اللہ کے ولی بننے والے؟ کہاں ہیں اللہ سے اللہ کے عشق کو مانگنے والے؟ کہاں ہیں جو اپنے بچوں کو ولی بنتے دیکھنا چاہتے ہو، عالم بنتے دیکھنا چاہتے ہو، انہیں اللہ کا دیوانہ بنتے دیکھنا چاہتے ہو؟ میرے عزیزوں، اللہ پاک جس سے خوش ہوتے ہیں اسے تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایک شخص یوں کہے کہ مجھے پریشانی ہے، ایک شخص یوں کہے کہ میں پریشان ہوں اور تہجد بھی نہ پڑھے، اس کا مطلب وہ اپنی پریشانی دور کروانا نہیں چاہتا۔ ایک شخص یوں کہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور تہجد میں رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ اس بات کی علامت ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص اپنا کام کروانا نہیں چاہتا۔ بہت سی عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ مولانا صاحب ہم اپنے سسرال میں پریشان حال ہے، ہمارے شوہر ہمیں وقت نہیں دیتے، ہماری ساس ہمارے ساتھ اچھا نہیں رکھتی اور ہماری نڑن ہمارے ساتھ اچھا نہیں رکھتی، ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہے اور نہ ہمارے بچے ہماری بات سنتے ہیں، نہ ہمارے شوہر ہماری بات سنتے ہیں۔ او میری بہن، اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کی سنتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کی سنتے ہیں، اور جو اللہ کی نہیں سنتا، نہ اس کا شوہر اس کی سنتا ہے، نہ اس کے بچے اس کی سنتے ہیں، نہ اس کے گھر والے اس کی سنتے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دل کا سودا کہاں کر رہے ہیں؟ اور کون سی دنیا کی رونق میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ تقریباً ہر بنگلہ بتا رہا ہے کہ اس کے بنانے والا دنیا میں نہ رہا، ہر کھیت بتا رہا ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے، ہر گاؤں بتا رہا ہے کہ اس کو بسانے والے دنیا میں نہ رہے، یہ نوساری بتا رہا ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے، ہرن گاؤں کی مسجد کو بنانے والے کئی لوگ جو دنیا میں نہ رہے۔ جہاں میں ہے
ہر سو عبرت کے نمونے. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ ہم اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں، شکستہ قبریں دیکھتے ہیں، پھر ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا ہم کیوں اپنے اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ہیرو کے اور کرکٹروں کے جہاں 100% ناکامی ہے، کیوں ان کے قریب ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ ایسا ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کون سی بیماری لگ گئی؟ اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ایسا کون سا ہمیں اچھا آدمی لگ گیا؟ ایسا کون سا دنیا کا اسٹار ہمیں پسند آ گیا؟ ہمیں ہمارے اسلامی ہیرو آقا نامدار ان کے طریقے ہمیں کیوں پسند نہ آئے؟ کیا بات ہے؟ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کہ تیرے سامنے دنیا کی رونق، دنیا کی بہاریں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی مجلسیں، دنیا کے قمقمیں، یہ نیٹ کی فراوانی، یہ پیسے کی فراوانی، یہ مال و دولت کی فراوانی، اور یہ اچھے اچھے اور نئے نئے قسم کے موبائل، اس نے تجھے اللہ سے غافل کر دیا. جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، بچپنا کھیل کود میں گزر گیا. ارے اسکول گئے تھے یاد ہے؟ کہا خواب سا لگتا ہے. ٹیوشن گئے تھے یاد ہے؟ کہ ایک خواب سا لگتا ہے. مکتب پڑھتے تھے یاد ہے؟ کہ ایک خواب سا لگتا ہے. وہ کیا دور تھا اور وہ کیا وقت تھا اور وہ کیا گھڑیاں تھی کہ جب ہم بھی ایک وقت تھا ہم معصوم تھے، ہم بے گناہ تھے. 4-5 بھائی بہن ایک ساتھ مل کر ایک کھمچے میں کھانا کھاتے تھے. ایک ماں باپ کے پیچھے جہاں ماں باپ جا رہے ہیں انہی کے پیچھے بچے جا رہے ہیں. بچوں کا کوئی مشورہ نہیں، بچوں کی کوئی پلاننگ نہیں، بچوں کی کوئی چاہت نہیں. جس رخ ماں باپ چلیں اس رخ بچے بھی چلیں. اور اس دور میں سگے بھائیوں میں کیسی محبت اور بھائی بہن میں کیسی محبت، دونوں ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو جاتے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بے قرار ہو جاتے. وہ ماں بھی یوں کہتی کہ دیکھو دیکھو میرے بچوں میں کتنی محبت ہے. کیا پتا تھا اس ماں کو کہ یہ جب بڑے ہوں گے اور جب پیسہ ان کے ہاتھ میں بولے گا پھر یہ پیسے کے خاطر، یہ زمین کے خاطر یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. اور کیا پتا تھا ماں کو کہ ایک وقت آئے گا سگے بھائی کو اپنی سگی بہن کو فون کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا، منہ بولی بہن کو فون کرے گا. حالانکہ منہ بولی بہن کے ساتھ بات کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. وہ سگی بہن جو بیچاری ہر وقت اپنے بھائی کو یاد کرتی ہے، وہ بچپنے کی باتیں اسے یاد آتی ہے. کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے بھائی سے دل لگی کہ میں کچھ باتیں کروں، کیونکہ اس کو دنیا میں کچھ ہی لوگوں پر اطمینان ہوتا ہے. اس میں سے ایک اس کے سگے بھائی پر اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی میرا خیر خواہ ہے، میرا بھائی میرے باپ کی جگہ پر ہے. وہ کبھی فون اٹھاتی ہے اور اپنے سگے بھائی کو کرنا چاہتی ہے، لیکن جیسے ہی رینگ بجنے والی ہوتی ہے وہ کٹ کر دیتی ہے. اور وہ سوچتی ہے شاید میرا بھائی یوں سمجھے گا کہ میں اس کے پاس دعوت مانگ رہی ہوں، میرے بھائی کو مجھے بلانا پڑے گا. یہ سوچ کر وہ فون کو رکھ دیتی ہے اور آنسو بہا لیتی ہے اور کہتی ہے ایک دور تھا بھائی کے پاس میرے لیے بہت وقت تھا، آج کا وہ دور ہے اس کے پاس اس کی بیوی کے لیے وقت ہے، اس کے بچوں کے لیے وقت ہے، اس کے کاروبار کے لیے وقت ہے، اس کے پاس سگی بہن کے لیے وقت نہیں ہے. کیا نہیں پتا وہ ہمارے نبی کی دودھ شریک بہن حضرت سیما رضی اللہ عنہا جب وہ تشریف لائی تھی تو آقا نے اپنی چادر مبارک اپنی بہن کے اکرام میں
بچھا دی تھی اور آج تو اپنی بہن کو میراث میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ کی قبر کو تڑپا رہے ہیں، اپنا سگا باپ وہ قبر کے اندر تڑپ رہا ہے، وہ بے چین ہو رہا ہے، اس کا چھٹکارا ہونا بھی مشکل ہے کہ تو نے اپنے بچے کو ایسا نیک کیوں نہیں بنایا، ایسا قابل کیوں نہیں بنایا کہ تیرے جانے کے بعد میراث میں سے وہ حصہ دیتے۔ وہ باپ بھی قابل مواخذہ، وہ باپ کی پکڑ ہوگی اور اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، اور وہ بھائی ایسا گرتا ہے اللہ کی نظر سے، ایسی مندی آتی ہے، ایسے حالات آتے ہیں اور ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار ہارٹ کی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کیا تکلیف میں، کبھی کیا تکلیف میں، اور ہم نے دیکھا ان بھائیوں کو کہ چاہے زیادہ پیسہ ہو، چاہے زیادہ زمین ہو، اپنی اٹکل نہ دوڑائی، اپنی عقلیں نہ دوڑائی، اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا، اور اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ بہن کو جتنا حصہ دینا چاہیے، خوش دلی سے، سچے دل سے وہ حصہ دے دیا، اللہ نے انہیں بہت نوازا۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، ان کی بہن کو بہت زیادہ وارثہ دینے کا وقت آیا، وہ ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ ہوئے اور فوراً حساب کیا اور کہنے لگے دیکھ میری بہن، ہم نے گھر کی چمچ کا بھی حساب کیا ہے، یہ گھڑیوں کا بھی حساب کیا ہے، اور ہماری عورتوں کے موبائل کا بھی، اور یہ ہمارے موبائل کا بھی حساب لگایا ہے، اور اس کے باوجود کتنے لاکھوں روپے ہم زیادہ گن رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو ہمیں معاف کر دینا، کہیں ہمارے ابا کو قبر میں تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ ہمارے لیے خلاصہ یہ بہت رو کے گئے، بہت محنت کر کے گئے، بہت کوششیں کر کے گئے، بہت قربانیاں دے کے گئے، کہیں ہمارے وہ باپ کا دل نہ دکھے قبر میں، اور کہیں ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور ایک مدت دی کہ اگر تو ہم پر احسان کر دے، ہم تجھے اتنے سالوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر دیں گے، رقم بہت زیادہ ہے اور بنگلے کی قیمت وہ تیرے حصے میں وہ بھی زیادہ آ رہی ہے، اور فی الحال ہمیں بنگلہ بیچنے کا ارادہ تو ہے نہیں، لیکن اگر تو یوں کہتی ہے تو ہم بنگلہ بیچنے کے لیے بھی تیار، ابھی تجھے دینے کے لیے بھی تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سمجھداری کے ساتھ یہ سب تقسیم ہو رہا ہے، اور کہا میری بہن یہ تو جانے، تیرے شوہر جانے، تیرے بچے کو بھی نہ پتا چلے کہ ہم کتنا وارثہ دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، تجھے 1 کروڑ دے رہے تو سب کو پتا چل جائے گا ہمارے پاس 2-2 کروڑ روپے ہے، اور پریشان کرنے والے ہمیں پریشان کریں گے، اس لیے تو جانے، تیرا شوہر جانے، اللہ جانے، تیرے بچوں کو بھی نہ پتا چلے۔ میرے عزیزو، جب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے، اللہ یہ سب باتیں سجاتا ہے، یہ سب باتیں سمجھاتا ہے، یہ سب باتیں دل کے اندر ڈالتا ہے۔ دنیا والوں کی چالوں سے اور تدبیروں سے اور ان کے مکر سے اور ان کی پلاننگ سے بچنے کے اسباب اللہ بتاتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے مولانا صاحب، جیسے ہی ہم نے اپنی بہن کو دینے کا ارادہ کیا، نیت کی، اتنی تیزی سے جو ہمارا بزنس چلا ہے، آج 15-16% وہ کروڑوں پتی ہے، وہ کہنے لگے آج 15-16% پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا، آج 15-16% پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہو گیا۔ اور جس نے عقل چلائی کہ بہت زمینیں ہیں، میری بہن اس زمین کا کیا کرے گی اور اس کا شوہر کھا جائے گا، ارے اللہ کو ناراض کر کے اپنے دماغ کے پلاننگ چلائے اور اپنی بہن کو حصہ نہ دیا، وہ آج اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں پریشانیاں، بیماریاں، حالات، بیوی ان کی نافرمان، ان کے بچے ان کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں تو یہ بات نہیں کرنے والا تھا، لیکن میں ضرور اللہ سے ایک دعا کر کے بیٹھا تھا کہ اللہ جی، آج اس عاجز کی زبان سے کچھ ایسی قیمتی درد بھری اخلاص کے ساتھ باتیں کہلوانا جو میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی اور پورے عالم والوں کے لیے مفید ہو۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے یہ بہن کا، یہ وارثے والا، یہ جو مضمون کھلایا ہے، میرا عزیزو ایک بات طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے، اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے،
ہے، اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ بن جائیں۔ نیکی کے راستے میں سکھ ہی سکھ ہے، راحت ہی راحت ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، بہاریں ہی بہاریں ہیں، اور گناہوں کے راستے میں دکھ ہی دکھ ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے، تو بڑا نیک ہے، ایک گناہ کر لے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ گناہ کر لے پھر معافی مانگ لینا۔ میرے عزیز، کبھی اللہ نے جو معافی کی توفیق نہ دی، کبھی جو توبہ کی توفیق نہ دی، اور کبھی وہ گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اور کیا پتا پہاڑ سے جب ایک قدم پھسلتا ہے انسان پورا نیچے آ جاتا ہے۔ وہ پہاڑ سے نیچے اترنا یہ بہت آسان ہے، گھر کو توڑ دینا بہت آسان ہے، لیکن میرے عزیزو پہاڑ پہ چڑھنا یہ محنت کی چیز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر قدم پر بندہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اوپر کی منزل میں جاتا ہے، نیکی کے راستے سے انسان اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی یہ نہ دیکھو کہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کون خوش ہو رہا ہے، کون راضی ہو رہا ہے۔ ہمت کر کے نیکی کر لو۔ میں ایک کتاب کا آپ کو نام بتا رہا تھا کہ سستی کا علاج چستی۔ بھئی سستی کا کیا علاج ہے؟ کہ اس کا علاج یہ ہے کہ چستی، ہمت سے کام کر لو۔ مغرب کی نماز ختم ہوئی، اوابین کا موقع ہے، دل نہیں کرتا ہے، ارے ہمت کر کے پڑھ لو، 6-7 منٹ میں اوابین ہو جائے گی۔ محروم کون کا جس کے پاس 9 گھنٹے کی رات ہو اور 2 رکعت تہجد کی نہ پڑھ سکے؟ محروم کون کا جس کے پاس 3 گھنٹے ہو اور 2 رکعت اشراق کی نہ پڑھ سکے؟ محروم کون؟ فرمایا جس کے پاس 3 گھنٹے ہو اور 2 رکعت چاش کی نہ پڑھ سکے۔ محروم کون کا جس کے پاس مغرب سے عشاء تک کا وقت ہو اور اوابین نہ پڑھ سکے۔ محروم کون کا جس کے پاس 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہو اور وہ 5 نمازوں کو نہ پڑھ سکے۔ محروم کون کا جس کے پاس پورا دن ہو اور وہ 1-2 پارے، صرف 1-2 پارے اللہ کا قرآن نہ پڑھ سکے۔ وہ محروم ہے، وہ محروم ہے، وہ محروم ہے۔ میرے عزیزو، ہرن گاؤں والوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سیریس بات ہو رہی ہے۔ ثاقب کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، او میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کو بھی جانا ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، ایک دفعہ ملتی ہے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے مال و دولت کو غنیمت سمجھو، غربت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے۔ یہ 5 بات اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی کامیاب زندگی ہو جائے گی۔ او میرے نوجوانوں، جوانی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ کسی کو نہیں ملتی۔ جن کی جوانی گزر گئی ان کو پوچھو کہ جوانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ خوشحال بڑھاپا چاہتے ہوں، ویل سیٹ بڑھاپا چاہتے ہوں، اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہوں، اور بیوی اور بہو اور بہن اور بیٹیوں کا سکھ دیکھنا چاہتے ہوں، اور گھر کی وہ بہاریں دیکھنا چاہتے ہوں، اور وہ اطمینان دیکھنا چاہتے ہوں، اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینا چاہتے ہوں، تو یہ قیمتی ایام جو جوانی کے ہیں، یہ قیمتی ایام جو جوانی کے ہیں، یوں فرمایا عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے،
کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرا عزیزو، کسی کو عرش کا سایہ مل جائے بہت بڑی نعمت ہے۔ سخت گرمی سے اے سی مل جائے اطمینان ہو جاتا ہے۔ جہاں سورج ایک دم قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوٹھن تک، کوئی آدھے بدن تک، کوئی کندھے تک۔ اس وقت اگر کسی کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ وہ خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب کون؟ فرمایا کہ جو جوانی اللہ پر فدا کرے۔ نیٹ کے پیچھے جوانی فدا کرنے والے پریشان ہے، کرکٹروں کے پیچھے جوانی فدا کرنے والے پریشان ہے، فٹ بال کے پیچھے جوانی فدا کرنے والے، والی بال کے پیچھے جوانی فدا کرنے والے، نیٹ کے خاطر جوانی فدا کرنے والے، ٹی وی کو دیکھ دیکھ کر جوانی فدا کرنے والے، موبائل میں ٹی وی کو رکھ کر زندگی گزارنے والے، یہ جوان دھوکے میں ہے، دھوکے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ یہ نہ سمجھنا اللہ کو کچھ پتا نہیں ہے، نا 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 نا، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ یوں فرمایا ہمارا موبائل اور ہمارا دل یہ ایک دم صاف ہونا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ خالق دیکھتا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما بردار اور نافرمان یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ میرے عزیزو، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ کیا روشنی اور اندھیرا، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ تو فجر کی نماز پڑھنے والے اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر بستر کو آباد کرنے والے، کیا یہ دونوں خدا کے دربار میں برابر ہو جائیں گے؟ ہیرو کی نقل اتارنے والے اور تاجدار مدینہ کی نقل اتارنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ کا قرآن پڑھنے والے اور اتنا ہی وقت موبائل کو دینے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وہ نوجوان جو نظریں اٹھا کر چلتا ہو اور وہ نوجوان جو نظریں جھکا کر کے چلتا ہو، کیا یہ دونوں خدا کے دربار میں برابر ہو جائیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا فرما بردار اور نافرمان یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ما لکم، تم کو کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ میرے عزیزو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کو بڑا کریم پاؤ گے۔ یہ جوانی ایک ہے، اللہ پر فدا کر دو۔ جوانی ایک ہے، اللہ پر فدا کر دو، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ پوچھو جنید جمشید سے، پوچھو جنید جمشید سے کہ وہ تیری پہلی لائف کیا تھی اور تیری بعد کی لائف کیا ہے؟ وہ پہلی لائف کا مزہ کیا تھا اور بعد کی لائف کی وہ رونقیں کیا ہے؟ وہ دیکھو جنید جمشید کا پہلے والا چہرہ اور وہ دیکھو سنت نبوی والا چہرہ، زمین اور آسمان کا فرق ہے، رونق میں فرق ہے، بہاروں میں فرق ہے۔ میڈیا والے پریشان، جنید کیا ہو گیا؟ کیوں اپنی زندگی کو چینج کیا؟ کہ جنید کے پاس عزت بھی، جنید کے پاس دولت بھی، جنید کے پاس شہرت بھی، پھر کیا نہیں؟ تو کہ جنید کے پاس وہ دل کا سکون نہیں تھا، وہ دل کا سکون نہیں تھا۔ میرا عزیزو، جنید جمشید رحمت اللہ علیہ جاتے جاتے زبان حال سے یہ پیغام دے گئے، ارے لوگو، میں نے تو گانا چھوڑ دیا، کم سے کم آپ سننا بھی تو چھوڑ دو۔ میں نے فلمیں بنانا چھوڑ دیا، آپ دیکھنا بھی تو چھوڑ دو۔ میرے عزیزوں، پھر کیسا اللہ نے عزت دی؟
ایک وقت تھا جب گانا گاتے تھے، ایک ملک میں مشہور تھے، جب توبہ کی کیا اللہ نے ضائع کر دیا؟ وقتی طور پہ آزمایا، امتحان لیا۔ ہاں ہم تربوز کٹوا کر دیکھتے ہیں کیسا ہے، مٹکا لیتے ہیں تو بجا کر کے دیکھتے ہیں کہیں سے لیکیج تو نہیں ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تھوڑا سا اسے آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہیں میرا بندہ کچا تو نہیں ہے، کچی توبہ تو نہیں ہے۔ اور جب وہ ثابت قدم رہتا ہے اور پکی توبہ کر لیتا ہے، یاد رکھنا اللہ آزماتے تو ہے اپنے محبوب بندے کو، لیکن گرنے نہیں دیتے، سنبھال لیتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، امتحان ہمیشہ آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں آتا۔ حالات آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں، پیچھے لے جانے کے لیے نہیں آتے۔ گھر کے حالات، پیسے کے حالات، بیماری کے حالات، جادو کے حالات، کیا ہوا کہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، کیا ہوا کہ کچھ لوگ میرے خلاف ہو گئے، یہ سب اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ اس کے ارادے کو فعل کرنے پر قادر نہیں؟ ہاں تو بہت دنوں سے روتا نہیں تھا، اب یہ تجھے اللہ کے سامنے رلائے گا، یہ تجھے اللہ کا قرب دلوائے گا۔ میرے عزیزو، آؤ اللہ کی طرف۔ حضرت جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ پاک نے آزما لیا اور جنید جمشید جب سچی پکی توبہ کی اور ثابت قدم نکلے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان سے نظمیں پڑھائی۔ کسے پتا تھا ایک گانا گانے والا وہ بعد میں حضور کا نعت خواں بنے گا اور وہ بڑی اچھی شاندار نظمیں پڑھے گا اور ہائی وے پر اس کی نظمیں بجائی جائے گی اور ہرن گاؤں میں اس کی پڑھی ہوئی نظمیں سنی جائے گی، اور اس کے انتقال پر یہاں کے نوجوان جتنا روئیں گے اتنا کسی اور کے انتقال پر نہیں روئیں گے۔ ارے یوں فرمایا، زو تو میرا ہو کر کے تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ جو ایک بالش آتا ہے اللہ دو بالش آتے ہیں، جو چل کے آتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جب گانا گاتے تھے، ایک ملک میں مشہور تھے، توبہ کی، اللہ کے ہو گئے، اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ پوری دنیا کے مختلف کونوں میں جا جا کر ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھے ہیں، نظمیں پڑھی ہے اور نعت شریف پڑھی ہے۔ ایک وقت تھا ان کی آنکھوں میں تقریباً آنسو آ گئے کہ ایک وقت تھا کہ کسی ملک میں میرے ڈانس وغیرہ کے بورڈ لگتے تھے، پھر ایک وقت آیا مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ان کی ٹور کے بورڈ لگنے لگے۔ جے جنید جمشید دیکھ کر سوچنے لگے، میں کہاں تھا، اللہ نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کون سی گلیوں میں آج میرے پرچے لگ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، عزیز نوجوانوں، وہ ضائع نہیں کرے گا، سب طاقت اسی کے پاس ہے، عزتوں کے خزانے اسی کے پاس ہے۔ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، زندگی میں بہاریں آ جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے ایئرپورٹ سے آپ گزر رہے ہیں اور لوگوں نے پیچھے سے آپ کو ستایا، مارا۔ میرے ایک دوست کہنے لگے جن کی ملاقات ہوئی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، کہنے لگے مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے جنید کے اخلاق کیسے تھے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جس نے مارا تھا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے سب کو عمرے کی ٹکٹ عطا فرمائی کہ میرے نبی کی ایک سنت زندہ ہو گئی آپ کی برکت سے۔ وہ مارنے والے، وہ کانٹے بچھانے والوں کے راستے میں ایسے پھول بچھانا جانتا تھا۔ میرے عزیزو، وہ تو اس لائف سے توبہ کر گئے، اب تو ہیرو لوگ بھی توبہ کر کے آ رہے ہیں، ہیروئن بھی توبہ کر کے آ رہی ہے، کئی کرکٹر بھی اپنی زندگی چینج کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم لوگ کب کریں گے؟ کیا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ کیا جب قبر میں چلے جائیں گے؟ کیا جب افسوس کا دروازہ کھلے گا اس وقت توبہ کریں گے؟ اس وقت داڑھی رکھیں گے؟ اس وقت اسلامی لباس پہنیں گے؟ اس وقت ٹخنوں سے اوپر ازار رکھیں گے؟ اس وقت کیا ہم مسجد کے کھوٹے بنیں گے؟ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو،
مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ پھر جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوتا ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم وجدہ میں آ گئے اور کہنے لگے بڑے بڑے اللہ والوں کے جنازے دیکھے، بادشاہوں کے جنازے دیکھے، لیکن جنید کے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی ولی کے جنازے میں دیکھا، نہ کسی بادشاہ کے جنازے میں دیکھا۔ اور ایک ہی اسٹیج پر شیخ الاسلام بھی تشریف فرما ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی تشریف فرما ہے، وقت کے چوٹی کے بڑے بڑے اکابرین تشریف فرما ہے، اور کتنا بڑا مجمع عاشق کا جنازہ ہے۔ ذرا دھوم سے نکلے، پتا تو چلے کون جا رہا ہے، یہ توبہ کرنے والا جا رہا ہے، یہ فلم انڈسٹری کو لات مارنے والا جا رہا ہے، یہ وہاں کے پیسے کو ایک طرف کرنے والا اور اللہ اس کے رسول کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ گانے کو چھوڑ کر اپنی جوانی حضور علیہ السلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں فدا کرنے والا جا رہا ہے۔ وہاں کے قبرستان والا کہتا ہے کہ جب جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی قبر کھودی جا رہی تھی میں وہاں موجود تھا، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ کیا منظر ہوگا قبر کا۔ حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھتے تھے، کیسا اکرام ہوا ہوگا۔ ہاں جنید کو جانا تو تھا ہی، انتقال تو ہونے ہی والا تھا، اگر گانا گاتے گاتے چلے جاتے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ نظمیں پڑھتے پڑھتے چلے گئے۔ دنیا آج بھی موبائل میں ان کے بیان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ان کی نظمیں سن کر کے جھوم رہی ہے۔ جنید تو چلے گئے، جنید کا نام زندہ ہے، جنید تو چلے گئے، جنید کا نام زندہ ہے۔ پھر وہ قبرستان والا کہتا ہے کہ روزانہ ایصال ثواب کرنے کے لیے تقریباً 600 لوگ آتے ہیں، 600 لوگ روزانہ آتے ہیں جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی مزار پر، اور جمعہ کے دن 3000 لوگ آتے ہیں، جمعہ کے دن 3000 لوگ آتے ہیں۔ ارے کوئی اس کا ہو کر کے تو دیکھے، وہ تو فضیل بن یاس ڈاکوؤں کے سردار تھے، توبہ کی اللہ نے ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا۔ وہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ پولیس والے ہیں اور شرابی ہیں، اور شراب کے نشے میں جا رہے ہیں، نیچے اللہ کا نام گرا ہوا ہے، اور دیکھا کہ میرے اللہ کا نام نیچے، اس کو اٹھایا، چوما، سر آنکھوں پر رکھا، اس کو بلند جگہ پر رکھا۔ اللہ نے اسی وقت الہام فرمایا، اے بشر تو نے ہمارے نام کو پیر سے اٹھا کر سر تک رکھ دیا، ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے اور عرش تک پہنچا دیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، دنیا نے دیکھا حضرت بشر حافی کو اللہ نے کتنے اونچے مقام سے نوازا۔ حضرت حبیب اعجمی کو سود خوروں کی فہرست سے نکال کر اپنے ولیوں کے سرداروں کی تقریباً فہرست میں شامل فرمایا۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کو کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا۔ حضرت جنید بغدادی کو اکھاڑے کی دنیا سے اٹھا کر ایک سید کا ادب کیا تھا، اکھاڑے کی دنیا سے اٹھایا اور روحانیت کی دنیا کا پہلوان بنایا۔ میرا عزیزو وہ اللہ بڑا کریم ہے۔ ایک 70 سال کا مندر کا پجاری جو ہمیشہ یا صنم یا صنم یا صنم، اے میرے بت اے میرے مت کہتا تھا، ایک مرتبہ اسے اونگ آ رہی تھی، غلطی سے اس کی زبان سے نکلا یا صمد، اے بے نیاز ذات۔ اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے حاضر ہوں۔ فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، اے اللہ یہ آپ کو نہیں پکار رہا، یہ 70 سال سے مندر کا پجاری یہ بتوں کو پکارتا ہے، غلطی سے آپ کا نام نکلا ہے اور آپ اسے جواب دیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اگر میں بھی جواب نہ دوں تو پھر مجھ میں اور یہ بت میں فرق کیا ہے۔ میرے عزیزو ایسے کریم اللہ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایک سانس کا پتہ نہیں ہے۔ یوں فرمایا غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا، ہر ایک کو ایک لائف
ایک چانس اور ایک موقع ملتا ہے، اس لیے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کرو۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے یہاں ایک شخص تھے، روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، جمعہ کے دن 12 بجے مسجد میں آئے اور 12:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل کے اوپر پیشانی رکھ کے کہیں ہم اللہ کو پیارے نہ ہو جائے۔ یہ سیل فون ہے یا ہیل فون ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا دے۔ سیریس لینا زندگی کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، خلاصہ یہ ہے کہ جو ذرہ برابر برائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑ دیا، اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور اس بکری سے کہے گا کہ تو اس کے سینگ کو توڑ دے۔ یہ بکری اس کے سینگ کو توڑ دے گی، پھر دونوں بکریوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ وہاں جب بکریوں کو انصاف ملے گا تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ میرے عزیزوں، ہم لوگ تو انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ صحابہ کرام تو نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اللہ پاک نے 7 سمندر بنائے، اس کے باوجود وہ بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے سے محبت رکھتا ہے۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، مالداری میں بھی، غریبی میں بھی، بنگلے میں بھی، جھوپڑے میں بھی، کھیت کے ہونے کے باوجود اور نوکری کے ہونے کے باوجود، میرے عزیزو، صحت کے ساتھ بھی اور بیماری کے ساتھ بھی، عزتوں کے ساتھ بھی اور ذلتوں کے ساتھ بھی، عمدہ قسم کے کھانوں کے ساتھ بھی، سیدھی سادی خوراک کے ساتھ بھی زندگی تو گزر جاتی ہے۔ فرمایا یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اصل تو وہاں دیکھنا ہے کہ کیا مقام ملا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کی مجلس میں ہم لوگ توبہ کر لے پچھلے سارے گناہوں سے، اپنے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کو بڑا کریم پائیں گے۔ اللہ تانا نہیں دیتے، پہلے کہا گیا تھا اتنے گناہ کیوں کر کے آیا، اور اتنا موبائل کا غلط استعمال کیوں کر کے آیا، اتنا جھوٹ بول کے کیوں آیا، تانا نہیں دیتے۔ خدا کے دربار میں جب تک یہ سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندہ ہمیشہ اللہ کو ویلکم کہتا ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا۔ بس اتنا ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لے، چاہے تو جو کچھ بھی ہے۔ میرے عزیزو، ہم جہاں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں سے آگے جائیں، اور جو انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے گا، اپنے آپ کو نیک سمجھ لے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے گا کہ اب میں بھی کچھ ہو گیا ہوں، اس کی ترقی تو وہیں رک گئی، وہ تو اللہ کی نظر سے گر گیا، اس کی ترقی کا دروازہ بند، اس کو تہجد کی توفیق کا ملنا مشکل۔ اور ہو سکتا ہے ایک بار تہجد کی توفیق ہو جائے، لیکن راتوں کی مناجات کی لذت سے محروم رہے گا، اور وہ نماز کی خشوع اور خضوع سے محروم رہے گا۔ میرے عزیزو، عمل کرنے والے کیسا کیسا عمل کرتے ہیں۔ ڈابھیل میں ایک چچا سے ملاقات ہوئی، مجھے کہا گیا مولانا صاحب یہ روزانہ
اللہ کا ایک قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ ایک مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مفتی صاحب سنانے لگے سورت کے قریب ایک جگہ ہے، بولے وہاں میں ملاقات کے لیے گیا، میں نے سنا کہ ایک چچا ہے وہ 35 سال سے روزانہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، جمعہ کا دن تھا، تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، درود شریف درود شریف درود شریف۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ اتنا درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ قرآن شریف کب پڑھتے ہوں گے؟ تو میں نے ان سے کہا چچا جان، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتے ہو۔ کہنے لگے بیٹا اس کا احسان ہے، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، الحمدللہ روزانہ ایک قرآن شریف وہ ختم کروا دیتا ہے۔ کہ ابھی تو آپ درود شریف پڑھ رہے ہو؟ کہ بیٹا 6 دن روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں، جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ ان کی بھی زندگی گزر گئی، آج 43 سال سے تقریباً وہ روزانہ 6 دن ہفتے میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ پھر دیکھا لوگوں نے رمضان میں عصر کے وقت میں ان کا انتقال ہوا، کس شان سے ان کا جنازہ اٹھا۔ نوساری کی تاریخ نے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا۔ 23 میں رات کو حضرت کو دفن کیا گیا۔ کیا موت ہے اور کیا قابل رشک زندگی ہے۔ ہمارے رنگون نگر میں ایک چچا تھے، وہ روزانہ ان کے ہاتھ میں تسبیح، مسجد وار جماعت کے کھونٹے، وہ بیچارے ان کا چلنا پھرنا مشکل تھا، لیکن جب بھی دیکھو تو گش میں موجود، اور 4 مہینے کون جائے گا کہ میں جاؤں گا، 4 مہینے کون جائے گا کہ میں جاؤں گا، 4 مہینے، اور سچے دل سے نام لکھاتے۔ بستی والوں کو پتا تھا کہ یہ جا نہیں سکتے، یہ ان کا جانا مشکل ہے، یہ نہیں جا سکتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر کا جذبہ، ان کے اندر کی طلب، لوگ سوچتے بھی تھے کہ یار یہ ہر بار 4 مہینے لکھا دیتے، جاتے تو نہیں ہے، وہ بیچارے تھوڑے سے مجبور تھے۔ پھر کیا ہوا، بستی والوں نے دیکھا کہ جب دوسری رمضان آئی، وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، دوسرا روزہ عصر کی نماز پڑھی ہماری مسجد میں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے عزیزو تسبیح ہاتھ میں تھی، اور روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 2 دن پہلے بھی موت آ سکتی تھی، لیکن کیا موت ہے کہ رمضان مل رہا ہے۔ میرا عزیزوں مرنا ہو تو ایسے مرو۔ اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ممبئی میں ایک بزرگ ہے، وہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے اونچے درجے کے صحابی جن سے سب سے زیادہ روایتیں نقل کی گئی ہے، روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ ابھی ہمارا کچھ بوجھ کا سفر ہوا چلے کا، ایک ساتھی سے میں نے پوچھا، جوان 35-40 سال کی عمر ہوگی، 40-42 کی، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بڑی قربانی دیتے ہو۔ کہنے لگے مولانا صاحب 94 سے ابھی تک الحمدللہ میرا چلا ناگا نہیں ہوا۔ یہ اس کا احسان ہے، 40 راتیں مسجد میں گزروا دیتا ہے، سو تہجد میں رونے کی توفیق دیتا ہے، مسجد میں میرا وقت گزرتا ہے، اللہ کے سامنے رونے کا موقع ملتا ہے، اور چٹائیوں پہ سونے کا موقع ملتا ہے، ملاقاتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، 40 گشت ہوتے ہیں، 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر میں پورا دن 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں گزرتے ہیں۔ ایک دوسرے ساتھی، میں نے ان سے پوچھا آپ کا کون سا وقت ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب تقریباً 95 سے ایک چلا ناگا ہوا، اس کے علاوہ میرا ایک بھی چلا ناگا نہیں ہوا۔ ابھی گودرا میں ایک شخص تھے، ان کا انتقال ہوا، زندگی میں 54 مرتبہ 4 مہینے لگے، 54 مرتبہ 4 مہینے لگے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ گجرات کے مشورے میں تھے، ایک شخص کا افریقہ میں انتقال ہوا اللہ کے راستے میں۔ میں نے ان کے گاؤں والوں سے پوچھا اللہ کے راستے میں ایسے کسی کا انتقال نہیں ہو جاتا، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ
کسی کو ایسے ہی نہیں مل جاتا. ایک حضرت جی نے ایک جماعت بھیجی تھی سورت میں طاعون پھیلا ہوا تھا, بہت سے لوگ اس وقت مر رہے تھے, اللہ کو پیارے ہو رہے تھے, تو انہوں نے خط لکھا, حضرت جی ہم سورت میں نہیں جائیں گے, طاعون پھیلا ہے. حضرت جی نے لکھا چلے جاؤ, اللہ کے راستے کی موت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم کو راہ خدا میں آ جائے گی, اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. خیر وہ ایک وقتی طور پر وقتی حالات کی بات تھی, ورنہ جہاں طاعون پھیلا ہو باہر والوں کو چاہیے کہ اندر نہ جائے, یہ اور بات ہے. لیکن میرے عزیزوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, افریقہ میں ان کا انتقال ہوا, میں فوراً ان کے گاؤں والوں کے پاس گیا, میں نے پوچھا کہ ان کا اللہ کے راستے میں انتقال ہوا. کہنے لگے مولانا صاحب یہ 30ویں مرتبہ لگاتار 4 مہینے لگا رہے ہیں, یہ 30ویں مرتبہ 4 مہینے لگا رہے ہیں. میرے عزیزو جس طرح خانقاہوں کی محنت حق ہے اس میں جڑنا حق ہے, مدارس کی محنت حق ہے اس میں جڑنا حق ہے, میرے عزیزو جمعیت کی محنت حق ہے, رفائی کام اس میں جڑنا حق ہے, مکاتب کی محنت حق ہے اس میں جڑنا حق ہے. بالکل اسی طرح دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت 100% حق ہے اور اس میں جڑنا یہ حق ہے. میرے عزیزو حق جماعت کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں کوئی شائبہ نہ ہو. اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, جنید جمشید رحمت اللہ کی علیہ کے کتنے 4 مہینے لگے, کیا ہمارے ہر مہینے 3 دن لگتے ہیں؟ یہ وقت تو گزر جائے گا, گھر پر بھی گزر جائے گا, کھیتیوں میں بھی گزر جائے گا, اور مسجد کی چٹائیوں پر بھی گزر جائے گا. کیا شاہد افریدی نے جب 3 دن لگا کر کے آیا, کیا اس نے انٹرویو میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرا, 7 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرا, لیکن چٹائیوں پر جو مجھے نیند آئی وہ نہ مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں آئی نہ مجھے 7 اسٹار ہوٹل میں آئی. پوچھا تھا شاہد افریدی کیا ہوا؟ کہنے لگا میری سوچ میں فرق آیا, میں پہلے سوچتا تھا بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا, فلاں بناؤں گا, اب سوچتا ہوں نا پہلے بچے کو اچھا مسلمان بناؤں گا. پہلے میں سوچتا تھا میرے چھگے چوگے, جب میں اللہ کے راستے میں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ شاہد یہ قبر میں تیرے چھگے چوگے کام نہیں آئیں گے. میرے عزیزو یہ 3 دن میں احساس ہو رہا ہے, سعید انور کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے, جنید جمشید کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے, یہ 3 دن کی جماعت کی برکت ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ملے, ہم لوگ ڈابھیل میں پڑھتے تھے, ایک بہت بڑے بزرگ آئے اور کہا تم میں سے کتنے وہ ہیں کہ تمہارے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو تم آج عالم بننے کے لیے آئے؟ تم میں سے ایسے کتنے ہیں کہ کسی کے ابا پہلے جوئے میں تھے, پہلے شراب میں تھے, پہلے حرام میں تھے, اللہ کے دین سے دور تھے, اللہ کی چوکھٹ سے دور تھے, نہ حلال حرام کا پتہ تھا نہ اللہ کے قرآن کا پتہ تھا. تمہارے یہاں بھی کونڈے ہوتے تھے, تمہارے یہاں بھی بدعت ہوتی تھی, شرک و بدعت ہوتی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے ایسے کتنے ہیں جس کے ماں باپ تبلیغ میں لگے اور تم مدرسے میں آئے؟ میرے عزیزو اس وقت میں وہاں موجود تھا, 90% بچوں نے ہاتھ اٹھایا, 90% یوں ہاتھ اٹھایا بچوں نے. حضرت نے کہا دیکھو یہ 90% کا وہ مجمع ہے کہ ان کے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو تم آج آئے ہو مدرسے میں. 30 سال پہلے کیا کہ ہرن گاؤں کا کیا ماحول تھا, کیا ایسا مکتب تھا, کیا ایسی جماعت مضبوط تھی, کیا نوجوانوں کے چہرے پر داڑیاں تھی؟ میں منع نہیں کرتا, ہر ایک نے محنت کی ہے. ارے اللہ والوں کے کیا کہنے, ان کی محنت سر آنکھوں پر, خانقاہوں کی محنت سر آنکھوں پر, اور جمعیت کی محنت سر آنکھوں پر. ساری محنت سے جڑنا ہے میرے عزیزو, یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑنا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو لوگوں نے نام دیا ہے تبلیغ, میں نے اس کا نام نہیں رکھا تبلیغ, میں تو اس کا نام رکھتا تو یہ نام رکھتا تحریک ایمان, ایمان کو حرکت دینے والی جماعت, ایمان کو حرکت دینے والی. ارے کیسا جوڑا لوگوں کو, روزانہ کی تعلیم, روزانہ کا مشورہ, روزانہ دل پہ پانی پہنچ رہا ہے, دل کی کھیتی پر, اور اندر حرکت ہو رہی ہے. 2 گز سے جوڑ دیا اور شہر کے مشورے سے, حلقے کے مشورے سے. میرے عزیزو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, طے کرو کہ انشاءاللہ مسجد وار جماعت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ, اپنے فضائل
فضائل اعمال کی تعلیم میں شرکت کریں گے، اپنے گھر بھی فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام کریں گے، یہ وقت تو گزر جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ کی ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں ہے، اور 6 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام تو خلاصہ یہ کہ کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو ایک وقت آیا بارش نہیں ہو رہا تھا، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان تھے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا اے موسیٰ، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان حال ہے، آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ آسمان سے پانی برسا دے۔ آسمان سے پانی برستا نہیں، زمین سے غلہ اگتا نہیں، تو یہ جانور ہے، ان کو چارہ ملتا نہیں، انسان بھی پریشان اور یہ جانور بھی پریشان، آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آسمان سے پانی برسائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر جنگل میں گئے، ہاتھ اٹھائے اور بڑی تڑپ کے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال سے ہم کو ناراض کر رکھا ہے، 40 سال سے گناہ ہی گناہ، اگر وہ اس مجمع سے نکلے گا تو میں آسمان سے پانی کو برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کہا ہے، اس کا مطلب اس مجمع میں کوئی تو ایسا گنہگار ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ بھی رہا ہوگا، اس کو اللہ کا واسطہ، واقعی کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اس کو اللہ کا واسطہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ اس کی وجہ سے انسان تو انسان، آج جانور بھی پریشان حال ہے۔ میرے عزیزو پھر کیا ہوتا؟ کوئی نکلا نہیں، تھوڑی دیر ہوئی اور آسمان سے جو پانی برسا اور موسلا دھار جو بارش ہوئی، اور لوگ تو اپنے اپنے جگہوں پر جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں، بڑی حیرت میں کہ اے اللہ، آپ نے یوں کہا تھا کہ یہاں سے کوئی نکلے گا پھر آپ آسمان سے پانی برسائیں گے، یہ تو کوئی نکلا بھی نہیں اور آپ نے آسمان سے پانی برسایا، کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا، اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ جس کی وجہ سے روکی تھی اے اللہ، وہ 40 سال کا گنہگار تھا، اس کی وجہ سے روکی تھی، اسی کی وجہ سے برسا دی۔ کہا ہاں موسیٰ، اس نے ہم سے صلح کر لی ہے، اس نے دل سے توبہ کر لی ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے بارش کو برسا دیا۔ اے اللہ بتا تو صحیح وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جب 40 سال تک گناہ کرتا رہا، جب تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے صلح کر کے میرا ہو گیا ہے، اب کسی کو بتا دوں گا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عزیزو تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجئے۔ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا